Assalamualaikum. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. Good morning. Morning show है हमारा लाइव मंडे को से लेकर फ्राइडे इशारा कर रहे हैं मास्टर में ही है मंडे से फ्राइडे तक 9 से 11 ये देखो ना ज़ोएब बोला मैं बात ही भूल गई अपना एड्रेस भूल गई मैं ये होता है ना कभी आपको बातों में लगा दीजिए आपका एड्रेस क्या अक्सर कोई फोन नंबर पूछ ले यार आपका नंबर क्या एकदम आप ब्लैंक हो जाता है ना और खासतौर पे इमिग्रेशन पे अगर कोई ऐसा सवाल करे ना आप जी मैंने देखा आप कितने भी कॉन्फिडेंट इंसान हो जब भी आप किसी और मुल्क जाते हैं इमिग्रेशन में जाके ना आप ऐसे हो जाते हैं ना कोई चोरी की है ना ये बाकी लगता है कि जैसे आप कुछ गलत करके आ रहे हैं मैंने कहा नहीं भी कुछ गलत किया होगा ना आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है लग रहा है कुछ वाकई सब खौफतारी हो जाता है ज्यादा बोलो तो आप मशकूक कम बोलो तो मशकूक है ना इमिग्रेशन पे कुछ है क्या मसला है पता नहीं तो जी मॉर्निंग शो में आप सबको वेलकम मैं हूं नादिया खान लेकिन जर्नलिस्ट को नहीं करते नादिया मैं एक जर्मनी गया तो वहाँ काफी सवालात उसने शुरू कर दिए ना वहाँ पे स्टाफ को भी बुला लिया अब वो सवालात हो रहे हैं लेकिन जब मैंने बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और फिर इदारा ज़ाहिर अपना बताया तो उससे फिर मुझे फौरन मुझे फैसल ने कहा कि जब यूएस जाते हैं ना तो क्या होता है कि आपके बोर्डिंग पास पे ना वो कुछ इतनी लाइंस होती हैं क्या लगा देते हैं कि जी इसकी ज्यादा चेकिंग करनी है और इनकी नॉर्मल है पूरी फैमिली गई सब नॉर्मल सिर्फ मेरे पे वो आ गया सही मार्क किया उन्होंने यानी इसकी जो है ना खास चेकिंग करनी है और मैं इतने मजे से थी कि मैंने कहा फैसल कोई बात नहीं मुझे चेक करेंगे और वो चेकिंग मेरे पे ही आई अच्छा दफा ये क्या बात हो मैं इनको मशकूक लग रही हूँ तो मतलब कभी नहीं सोच रहे होते ना वही आपके साथ हो जाता है जैसे मलीर में जो आजकल हो रहा है ना बहुत डिस्टर्बिंग है चाहे वो प्रिजन ब्रेक हो चाहे अर्थ को बहुत ही अल्लाह खैर करे सदका देना चाहिए अपने इलाके का बिल्कुल कुछ सही नहीं चल रहा 9-10 तकरीबन आ चुके हैं छोटे ज़लज़ले के झटके और अभी हम पूछेंगे कि ये वजह क्या है इसकी कोई फॉल्ट रेंज है या क्या है एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे जियोलॉजिकल एक्सपर्ट होंगे या फिर मेट ऑफिसर प्रिजन ब्रेक के लिए कौन एक्सपर्ट होगा प्रिजन ब्रेक के लिए तो हो गए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बताएंगे फैसल बताएंगे और गिनती चल रही है जो अथॉरिटीज इंतजामिया से मैं जितनी रिपोर्टें देखी जो भी गिनती चल रही है पता नहीं 6000 200 से ज्यादा मेरे ख्याल भागे और 80 को बताया जा रहा है कि उन्होंने दोबारा से गिरफ्तार कर लिया तो अभी तो हम डिस्कस भी करेंगे कि जब कोई भागता है कैदी तो क्या हो सकता है कि पहले कहाँ जाएगा कहाँ से आप उसको पकड़ सकते हैं जो हमने फिल्मों से सीखा है वो भी हम आपके साथ ना थोड़ा जो कमी महसूस कर रहा होगा वहीं जाएगा हाँ जी बिल्कुल तो जो जरूरत हम सब बात करेंगे अच्छा पहली टॉप स्टोरी हमारी पहली टॉप स्टोरीज एवरीबॉडी एक स्टाइल से बोला करो बस मैंने आपको कहा है ये ग्लैमरस शो है मैं मॉडर्न कुड़ियां ठीक है ना जीते मॉर्निंग शो करन टाइम फॉर टॉप स्टोरीज अच्छा पहली हमारी टॉप स्टोरी क्या है वो ये है कि जनाब 9 और 10 मई की रात से पहले ही हमने फैसला किया था कि हम भारत को बहुत बड़ा जवाब देंगे 1 बजे हमने ये फैसला किया और भारत ने 2:30 बजे नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया फिर हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया ये वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफियों और एंकर्स से मुलाकात में गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि 4 चीजों पर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी है मकबूजा कश्मीर का हल पानी तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी इन तमाम 4 मामलात की बात होगी और ये हम हमेशा दावत देते हैं सीनियर सहाफियों से एंकर पर्सन से उन्होंने मुलाकात की और देखिए जब आप ब्रीफिंग देते हैं एंकर्स को मीडिया पर्सन्स को तो उससे फिर वाज़ेह तौर पर लोगों को भी एंकर्स को भी आपका मौक़िफ़ पता चलता है और सच्चाई वो जानते हैं उसके बाद वो फिर उसको आगे बढ़ाते हैं कॉन्फिडेंटली तो ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को भी आप ब्रीफिंग दें और उनके सवालात के जवाब दें जो उनके जहनों में हैं बिल्कुल क्योंकि खतरा तो है और खतरा रहेगा इसको इशू को एकदम डाई डाउन नहीं आप कर सकते जो थ्रेट्स हैं वो अपनी जगह हैं बिल्कुल ऐसी है तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इसके बारे में बात करते रहें जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी नॉर्मल हो गया है ठीक हो गया हमने तो कहा था ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है कुछ भी नॉर्मल नहीं है अपेरेंटली ऊपर से चीजें नॉर्मल लग रही हैं अंदर बहुत टेंशंस चल रही हैं और हमें इसका जिक्र करना दुनिया को अपना मौक़िफ़ बताना नैरेटिव को जिंदा रखना ये बहुत जरूरी है और देखिए मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ये बहुत अहम बात पानी का मसला इंडस वाटर ट्रीटी जो उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तो हम वैसे ही उसके खिलाफ हम नबर्द आज़मा हैं और लड़ रहे हैं तिजारत की हाँ हम बात बिल्कुल करने को तैयार है लेकिन बराबरी की सतह पर अच्छा दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी एक वफ्द की सरबराही कर रहे हैं और वफ्द बड़ी अहम वाशिंगटन में मौजूद है और उन्होंने यूएन में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें भी की हैं वहाँ अपना मौक़िफ़ भी पेश किया है और इन मुलाकातों में बहुत कुछ डिस्कस किया गया पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान की जो स्टांस है दहशतगर्दी को लेकर भी और ये भारतीय जारियत को लेकर भी और ये पानी का मसला और ये कश्मीर का मसला जो वजीर आजम का हमने आपको बयान दिखाया तो ये सारा मुकदमा इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लड़ रहे हैं अपनी टीम के हमरा जो डोसियर्स तैयार हुए थे इसमें सारे प्रूफ्स हैं सारी बातें हैं वो अब लेके अब दुनिया को बताया जा रहा है विद प्रूफ्स कि क्या हुआ था भारत क्या चाहता है कितना मकार
ہے بھارت، یہ دنیا کو ان کا اصلی چہرہ دکھانا بہت ضروری. ویسے انہوں نے دیکھ ہی لیا دنیا نے، یہ جو بات ہے، لیکن پھر بھی اس پہ بات کرنا ضروری ہے. بالکل ایک پلان آف ایکشن ہے. جیسے وزیر اعظم نے کشمیر کی بات کی ہے، تجارت کی بات کی ہے اور دہشت گردی کی، تو اسی طرح بلاول بھٹو زرداری بھی یہی 3-4 ایشوز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ حل طلب ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی پانی کا مسئلہ یہ بھی حل طلب ہے. اچھا جی، تیسری ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ کراچی میں جیل سے وہ جو ہم بات کر رہے تھے، بگ پریزن بریک ہے. بڑے تشویش کی بات ہے. ایک تو یہ ارتھ کوئک سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں آلموسٹ 11 ہاں بتایا جا رہا ہے 3.2 پھر 3 کے اندر 3.2 کر کے ایسے زندگی میں یہ سنا نہیں. ہاں نہیں ہوا نہیں ایسا کبھی. اتنے فریکوینسی کے ساتھ آپ کے ارتھ کوئک سارے ایسا کیا چل رہا ہے؟ اگلے 2 دنوں میں 2 گھنٹے کے 2 دنوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی اور جھٹکے محسوس ہو سکتے ہیں اور ارتھ کوئکس آ سکتے ہیں، تو ذرا کیئرفل رہیں. تو یہی سچویشن ہوئی کچھ تو جو ملیر کا، کیونکہ ملیر میں زیادہ جھٹکے اس کے آس پاس ایریاز میں محسوس ہوئے ہیں، تو وہی ارتھ کوئک کے دوران کیوس میں گڑبڑ ہوتی ہے. اور اس کیوس میں جو تھے، انہوں نے جو قیدی تھے ان کو قیدیوں کو باہر نکالا اور اس کے بعد قیدی گیٹ کی طرف گئے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیوار بھی ٹوٹی ہے. 6000 قیدی ہوں اور اس کے بعد وہ اٹیک کر دیں اور بہت فائرنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے. 216 کے قریب کہہ رہے ہیں قیدی جو ہیں فرار ہو گئے. کچھ انہوں نے پکڑے ہیں. ابھی تک تم کو یہ آئی تھنک سیریسلی یہ بھی نہیں پتا کہ ریل نمبر کیا ہے، کتنے ریل نمبر کیا ہے اور اس میں ہارڈ ٹو کرمنلز کتنے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. اور ہم یہ ابھی آگے چل کے اس پر بات کریں گے. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوری ہو گئی. پہلی ہماری سٹوری جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ یہی ہے، بلاول بھٹو زرداری اس وقت ایک وفد کی سربراہی کر رہے ہیں. عالمی سطح پر سفارتکاری کا مشن لیے. چیئرمین پیپلز پارٹی نیو یارک میں موجود ہیں اور بڑی اہم ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں. OIC نے بھی وہ ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں اور UN میں بھی مختلف ممالک کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں سابق ایمبیسڈر مسعود خان صاحب نے جوائن کیا ہے، UN ایمبیسڈر ہیں، جو کہ واضح طور پر اور بڑی تفصیلی طور پر ہمیں بتا پائیں گے کہ کتنا اہم یہ دور ہے. سر بہت شکریہ. السلام علیکم. گڈ مارننگ جی. گڈ مارننگ. سر مجھے بتائیے گا کہ ایسے موقع پر جب پاک بھارت ٹینشن کا ماحول ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی کچھ ہمارے فیور میں آ گئے ہیں، یا چلیں فیور میں نہیں آئے تو نیوٹرل بیانات کچھ اس طرح کے آ گئے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی کا وفد کے ساتھ وہاں جانا، ملاقاتیں کرنا کتنی اہمیت کا حامل آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کی دوہری اہمیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنے وفود پہلے بھیج دیے تھے. وہ نیو یارک بھی گئے تھے، واشنگٹن بھی گئے تھے اور اس کے بعد جنوب مشرق ایشیا میں گئے ہیں، کوریا میں گئے ہیں، ساؤتھ کوریا میں گئے ہیں. تو انہوں نے پہلے سے رابطے کیے ہیں، بلکہ وہ کولمبیا بھی پہنچے اور بہت سے افریقی ملکوں میں پہنچے ہیں. تو ان کے وفود زیادہ ہیں، ہمارا وفد ایک ہی ہے اور ممتاز سیاسی اور سفارتی شخصیات اس میں شامل ہیں. تو ایک یہ اس کی اہمیت ہے کہ ہم جائیں، جو ہندوستان نے وہاں جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی ہے اس کو درست کریں. اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر پاکستان کی حمایت کی ہے، اور جب وہ مسئلہ کشمیر کو مذاکراتی میز پہ رکھتا ہے یا اس کے بارے میں جو ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنی حامی بھرتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ یہ ہندوستان سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہندوستان مخالف موقف صدر ٹرمپ نے اختیار کیا ہے. تو اس وقت جو ہے فضا کے لیے ہموار ہے. دوسری چیز جو ہے اس دورے کی یہ اہمیت ہے کہ پہلگام کے بعد، اس کے بعد 4 روزہ جنگ کے بعد ہندوستان کا بیانیہ بین الاقوامی رائے عامہ نے اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے اور حکومتوں نے، ورلڈ کیپٹلز نے مسترد کر دیا ہے. اور ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہاں سے، جن لوگوں سے یہ باتیں کرتے رہے ہیں، وہ کویت ہو، قطر ہو یا اس کے بعد ساؤتھ کوریا ہو، تو انہیں کوئی مناسب پذیرائی نہیں ملی. اور ادھر جو ہے امریکہ میں تو یہ ہے، جو ششی تھرور ہیں وہ امریکہ کو للکار رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہندوستان کے موقف کو بیان کرے، وہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پانی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، جنگ میں جو ہندوستان نے جارحانہ جنگ کی تھی اس کی کیسے ہم نے اس کا دفاع کیا، دفاع پاکستان کیا، اور کیسے مدافعت کی، اور ہمارے جو بھی استعداد تھی اس کا کس طریقے سے مظاہرہ کیا. پھر یہ ہے کہ کچھ مسائل ابھی تک جاری ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کیا ہندوستان نے غیر قانونی طور پر. اور اس کے سب سے آخری نقطہ جو میں اس سلسلے میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان دہشت گردی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، لیکن اس خطے میں اور ساری دنیا میں میرا خیال ہے کہ ہندوستان سب سے بڑا دہشت گرد ریاست ہے، اور دہشت گردی کی ریاستی سطح پہ نظر
منصوبہ بندی ہوتی ہے، بلکہ ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کو نشانہ بناتا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی لوگوں کو نشانہ بنایا. ہردیپ سنگھ کو انہوں نے کینیڈا میں قتل کیا تھا، اور گرپتونت سنگھ پونم جو واشنگٹن امریکہ میں ہیں، ان کے اوپر ایک ناکام حملہ کیا تھا، حملہ کرنے کی بندی کی تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو سچا بیانیہ ہے دہشت گرد. جی سر، ایسے پلیٹ فارمز پہ جب ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں ریئلسٹکلی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کی پاورز کتنی ہیں؟ کیونکہ فلسطین کے تو ہم نے دیکھا کیس میں ان کو تو کوئی انصاف نہیں ملا. تو یہ ایکچولی ان کی پاورز کیا ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں ایک ملک کے لیے؟ دیکھیے، جو OIC ہے اسلامی تعاون تنظیم، ان سے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اور رائے عامہ بھی بہت اہم ہوتی ہے کہ مطلب اس سلسلے میں کیا لوگوں کے پرسیپشنز کیا ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ گئے ہیں تو وہاں OIC سے ملے ہیں، اس کے بعد جو ہے جو سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل مندوب ہیں ان سے ملے ہیں، اور پھر جو ہے چین کے مندوب سے بھی ملے ہیں. تو اگر یہ مسئلہ وہاں سے بحث آتا ہے تو ان کے پاس حقائق ہوں گے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سیکیورٹی کونسل میں کشمیر میں باقاعدہ بحث و تمہیز ہوتی تھی، اور اگر کوئی ایک طرف غلط بیانیہ دیتی تھی تو دوسری اس کی تردید کرتی تھی. تو یہ بین الاقوامی یہ ڈپلومیسی کے انسٹرومنٹس ہیں، ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی جنگ کے دوران دیکھا ہوگا کہ ایک طرف جو ہماری عسکری قوت تھی، لیکن دوسری جس وجہ سے لوگ یہ جنگ جیت پائے اہل پاکستان، وہ بیانیے کی جنگ تھی، جس میں آپ جیسے ذرائع ابلاغ عامہ، ٹیلی ویژن نیٹ ورکس، وہ حقائق پہ انحصار کر رہے تھے. امریکہ معاف کیجیے گا، بھارت جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا. تو یہ بیانیہ بنانا سفارتی حلقوں میں انتہائی اہم ہوتا ہے آج کے لیے، آنے والے کل کے لیے. اچھا موسیٰ صاحب، یہ بتائیے کہ ہمارے بالکل الگ الگ دیکھیں بیانات اس وقت آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ ٹرمپ کی جو کوششیں تھی میڈیٹ کرانے کی، ثالثی کی کردار کی، انہوں نے تعریف کیا، لیکن دوسری طرف انڈیا تو ڈینائی کر رہا ہے، باقاعدہ طور پر وہ کہہ رہا ہے کوئی ثالث کا کردار نہیں ادا کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ کیا ٹرمپ ممکنہ طور پر دیرینہ مسائل حل کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے UN میں سرو بھی کیا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کس طرح UN کے معاملات چلتے ہیں، ذرا اس کو ہائی لائٹ کیجئے. دیکھیے، دو چیزوں کو الگ کیجئے، یونائیٹڈ نیشنز اور امریکہ. یعنی ٹھیک ہے، یونائیٹڈ نیشنز میں خاص طور سے سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور اس کی جو سیکیورٹی کونسل کی فیصلہ سازی ہے اس پہ امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ میں کہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سوال سے کہ پس منظر میں چلے جائیے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو بیانیہ ہے، انہوں نے صدر ٹرمپ کی سہولت کاری سے انکار کیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کتنے جہاز گرے. اب ان کے جو ہے انل چوہان جو ان کے CDS ہیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں، انہوں نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف، انہوں نے جا کے وہاں سنگاپور میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جہاز گرے تھے. اور تیسرے یہ ہے کہ جو پہلگام کا حملہ کیسے ہوا، سیکیورٹی لیپس کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے حملے کے بعد شواہد کہاں ہیں. تو اس کے بارے میں وہ اپنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو بھی اعتماد میں نہیں لے سکے، نہ جنتا کو بتا سکے کہ کیا ثبوت ان کے پاس موجود ہے، کس بنیاد کے اوپر انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ جواب دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے بین الاقوامی برادری کو. بالکل سر. آپ اور اچھا، آپ کا سوال کیا ہوا؟ وہ سوال کے بتا رہے تھے. جی آپ کا سوال کا ایک نقطہ یہ تھا کہ کیا صدر ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکیں گے. دیکھیے، یہ ہمارے لیے غیر متوقع تھا، اگرچہ پاکستان کا موقف ان جو گفتگو ہو رہی تھی جنگ کے دوران بھی یہی تھی کہ مسئلہ کشمیر تمام مسائل کی جڑ ہے اور امن و سلامتی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جنوبی ایشیا میں. تو امریکہ نے اس موقف کو تسلیم کیا. صدر ٹرمپ نے 2019 میں بھی اس معاملے کے اوپر اپنی جو ہے سروسز، گڈ آفیسز کی پیشکش. تو یہ دوبارہ انہوں نے کیا، یہ بہت اہم ہے.
اور یہ ہے کہ بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے، راہ فرار اختیار کر رہا ہے، وہ کسی طریقے سے سامنے نہیں آ رہا، لیکن اس کے اوپر بین الاقوامی دباؤ ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھیے کہ ہواؤں کا رخ کچھ اس طریقے سے تبدیل ہوا ہے کہ روس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بڑی بھاری رقم جو ہے آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے دی ہے، ورلڈ بینک جو ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس مجموعی فضا سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ایک ڈپلومیٹک سپیس ملی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ یہ کریں کہ کشمیر کے سلسلے میں، پانی کے سلسلے میں، یعنی سنتاس معاہدے کے حوالے سے جتنا آگے جا سکتے ہیں جائیں۔ رکاوٹیں ضرور ہوں گی، ہندوستان ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہندوستان کے اوپر اب جو ہے جو پہلے اعتبار اور اندھا اعتماد تھا وہ بڑی حد تک کم ہوا ہے۔ اس اور وہ جنگ جتنی اپنے کے آپ کو تناسب سپر پاور دکھاتے ہیں وہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایسی کوئی بڑی سپر پاور نہیں ہے اس خطے میں، ایک اور سپر پاور ہے بالکل، اور یہ دنیا نے دیکھا ہے۔ سر یہ جو باقی تعلقات تو سمجھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری بڑی ایک سپورٹ ہے، لیکن یہ رشیا والی جو سپورٹ ہے، کچھ عرصہ پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ وہ انڈیا کے دوست لگ رہے تھے اور انڈیا کلیم کر رہا تھا کہ ان کو رشیا کی سپورٹ ہے، لیکن اب جو ان کا جھکاؤ ہماری طرف ہوا ہے یہ کیسے، کب اور کتنا سٹرونگ ہے وہ؟ صدر پوٹن ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور رشین فیڈریشن کے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے۔ ہماری جو ایک قسم کی جو ہمارا سٹریس تھا تعلقات میں، اس کی وجہ افغانستان 1980s میں جو افغانستان میں جنگ ہوئی تھی اور ہمارے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے لوگوں نے ان کے جو سوویت یونین کا انویژن تھا اس کی مخالفت کی تھی، تو اس کی وجہ سے ہندوستان نے، اور کئی اور وجوہات ہیں، سن 1950 کی دہائی سے ہندوستان اور روس کے تعلقات بہت مضبوط تھے، لیکن گزشتہ 2-3 سالوں میں ہندوستان ایک بہت ہی دوگلی کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ اس نے فرض کیجئے کہ ایک طرف امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہوا تھا، دوسرا روس سے سستا تیل خرید کے عالمی منڈیوں میں مہنگے داموں بیچ رہا تھا۔ ایک طرف نہ وہ روس کے ساتھ تھا نہ امریکہ کے ساتھ تھا، دوسرے اس نے امریکہ کو یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ چین کا مقابلہ کرے گا اور اسے امریکہ جیسے چاہتا تھا یا مغربی ممالک جیسے چاہتے تھے چین کو گرا دے گا۔ کچھ واضح یہ ہوا ہے کہ ہندوستان چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تو روس اور پاکستان کے تعلقات پہ بڑے عرصے سے محنت ہو رہی تھی پس پردہ، اور وہ اب جو ہے برابر ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً کچھ میں 2002 سے لے کر اب تک جو ہے کئی مرتبہ ملاقاتیں اور آہستہ آہستہ یہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نئے دور، ایک نئی اونچائی کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم اس میں سرمایہ کاری کریں گے۔ جی سر، اس میں یہ جو بھی یوکرین اور رشیا کا تو مسئلہ بڑے عرصے سے چل ہی رہا ہے، لیکن یہ جو ابھی یوکرین نے اٹیک کیا آن دیئر جیٹ فلیٹ، اور وہیں سے، اور وہ 18 مہینے سے وہ اس کی تیاری چل رہی تھی، اور بڑے بیسک ڈرون سے انہوں نے ان کو اتنا بلینز آف ڈالرز کا 7 بلین ڈالرز کا نقصان پہنچایا۔ آپ اس اٹیک کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ ہاؤ ول رشیا ریسپونڈ، اور پھر یہ نا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے موقع پر ہمارے پرائم منسٹر چلے گئے تھے جب یوکرین وار چھڑ گئی تھی رشیا، اور بڑا ان کو تنقید کا نشانہ، کیونکہ نیٹو ان کے ساتھ ہے۔ تھرڈ ورلڈ وار لگتی ہے کہ جیسے شروع ہو گئی ہے۔ اس پر ذرا فرمائیے سر۔ اتنے آئے دن ایسی ایسی بری خبریں اور جو کچھ چل رہا ہے دنیا میں، یہ تو وار ہی ہے۔ دیکھیے، جو صدر بائیڈن تھے اور ان کی انتظامیہ، وہ روس کے اور صدر پوٹن کے بہت خلاف تھی، اور اسی لیے جو ہے ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے یوکرین کو تیار کیا گیا اور جنگ جو ہے ایسے یکایک نہیں ہو گئی تھی کہ روس کو اس طریقے سے برے طریقے سے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی اور اس کی ایک قسم کی ناکہ بندی، عسکری ناکہ بندی کی کوشش کی گئی، تو اس وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے منتخب ہونے سے پہلے، منتخب ہونے کے بعد اور پھر حلف لینے کے بعد ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے روس اور یوکرین کے درمیان کوئی کسی جنگ بندی ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ جنگ بندی کے لیے ان کی کوئی شرائط ہیں، مثلا جو ہے روس جو ہے ڈونباس کا جو علاقہ ہے، مشرقی یوکرین جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر چکا ہے، اور اس کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی کوئی سرخ لکیریں ہیں جو یوکرین ہے، تو ان کا معاہدہ نہیں ہو،
کہ براہ راست جو ہے مذاکرات بھی ہوئے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. اس کا صرف حل یہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ دونوں ممالک جنگ بندی کریں اور اس کے بعد اقوام متحدہ یا بین الاقوامی قانون کے مطابق. سر لیکن یہ اٹیک میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنا خطرناک آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کا کتنا خطرناک جواب ہے, مطلب وہ کیسا جواب دیں گے, جو وہاں تیاری ہو رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں, ان کو جواب دینا ہے اور وہ چھوٹا جواب نہیں ہوگا. ماضی میں روس نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا, یعنی یہ کہا نہیں تھا, کچھ اس قسم کے اشارے کیے تھے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جوہری اسلحہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, خاص طور سے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز. تو یہ جو ہے جنگ اب ایک اسکلیشن کی ایک نئی سطح پہ گئی ہے, لیکن یہ اندازہ ہے کہ یہ جوہری اسلحہ استعمال نہیں ہوگا کیونکہ اس سے جو پورا یورپ تباہ ہو سکتا ہے, پورا روس تباہ. اچھا سر, بس ایک سوال اور آپ سے, یہ جو ایران اور سعودی عرب کا جو کردار ہے ہماری ایکویشن میں, یعنی ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں اس وقت, یو ایس کو لے کر, اسرائیل کو لے کر, ان دونوں کے کردار کی ذرا بات کیجئے. یہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے روایتی اور بہت قریبی تعلقات ہیں. سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. جو ایران ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے, گہرا دوست ہے, اس کے ساتھ ہمارے ثقافتی تعلقات ہیں. ہماری زبان جو ہے اس میں پرشین اور عربک دونوں کے الفاظ موجود ہیں. ہم ان دونوں ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ابھی حال ہی میں جب جنگ زیادہ خطرناک سطح پہ پہنچنے والی تھی تو دونوں نے مصالحتی کردار ادا کیا اور ہندوستان کو مشورہ دیا کہ اپنی جارحیت کو روکو, اور جنگ کو روکنے کے لیے انہیں بھرپور کوششیں کی. ہم ان دونوں ممالک کے شکر گزار ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کوششیں کر رہے تھے خاص طور سعودی عرب, تو اس کو امریکہ کی بھی آشیرواد حاصل تھی. تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمارے روایتی, تاریخی, مذہبی تعلقات ہیں, لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہیے. اور ان کے جو سعودی عرب میں بالخصوص جو ایک بہت بڑا معاشی انقلاب آ رہا ہے, پاکستان اس کا حصہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہو رہی ہیں, ان کوششوں کو تیز تر کرنا چاہیے. یہ خلیجی ریاستیں بالخصوص سعودی عرب پاکستان کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے. جی, ٹریڈ از دا سولوشن, ٹریڈ از ون سولوشن. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. ماشاءاللہ مسعود صاحب کی بڑی اچھی بات ہے, یہ جو بھی جواب پہلے اس کا نا وہ سیاق و سباق اور اس کا بتاتے ہیں, ہسٹری بتا کے پھر جب بتاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی کلاس میں, اور اتنا اچھا سمجھ آیا تھا. سر تھینک یو سو مچ, مجھے سمجھ آ گیا تو سب کو سمجھ آ گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سارے معاملات دنیا کے اسی طرح چلتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے فورن پالیسی جب بنتی ہے نا تو بہت سوچ بچار کرنے کے بعد, کیونکہ اس میں بیلنس قائم کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کا نیبر کوئی کسی کا دشمن ہے تو دوسرے نیبر کا وہ دوست ہے. جی, تو یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اور ساتھ میں جی دا گریٹ پریزن بریک ان ملیر کراچی, اس کی بھی بات کریں گے کہ جو قیدی اگر جو بھاگے ہیں, جو ابھی تک ہاتھ نہیں آئے, ہم سب کو ہیلپ کرنی چاہیے, ان کو پکڑوانے میں ہیلپ کرنی چاہیے. کہاں گئے ہوں, کہاں گئے ہوں گے. اور اس میں میں ایک شعر سنا دوں گا تو پھر سمجھ آ جائے گا. فیض کا ایک شعر ہے, وہ بعد میں سناؤں یا ابھی سنا دیں؟ کیا ہے, بریک ہی ہے. اچھا, تو فیض یہ کہتے ہیں پوری ان کی وہ ہے کہ نثار میتری, اس میں یہ ہے کہ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی, چمک اٹھے ہے سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی. تو میرا خیال ہے وہیں گئے ہوں گے. اتنا اچھا شعر تھا, اگر یہ اپنا منہ نہ چھپاتا نا ایسے کر کے تو بہت اچھا لگتا. لگا ہاتھ نے شعر بولا ہے. یہ زہیب کو مجھے بھی بتانا پڑے گا, میں نے بتایا بٹوین دی لائنز یہ قیدی کہاں گئے ہوں گے, لیکن شعر سناتا ہے منہ پہ تھوڑی ہاتھ رکھتا ہے کوئی. بریک کے بعد ملتے ہیں. کیپ واچنگ جی, گڈ مارننگ. ایسے کون کرتا ہے. بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن آپ دیکھ رہے ہیں 365 نیوز پہ, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے نریندر مودی کی ایک کے بعد ایک بےزتی ہو رہی ہے, اور ایک اور بےزتی کا جو ہار ہے ان کے گلے میں پہنا دیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ G7 سمٹ میں ان کو
انوائٹ نہیں کیا جا رہا. جی ہاں, کینیڈا میں یہ سمٹ ہوتی ہے ہر سال, 6 سال سے ہو رہی ہے. 6 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہی از ناٹ انوائٹڈ. اب جب آپ کو انوائٹ نہ کیا جائے تو زوہے پھر کیا کہنا چاہیے؟ ایک تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ہی از ناٹ انوائٹڈ. کینیڈا میں جو یہ ہوتا ہے سمٹ, اس میں ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. اب یہ اور ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ جی ہی از ناٹ لائکلی ٹو اٹینڈ دا سمٹ دس ایئر. کیوں آپ کو بیمار ہو گئے, آپ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی؟ ابھی تو پہنچنا تھا وہاں پہ, ابھی تو جا کے اپنا مقدمہ لڑنا تھا, لیکن آپ سنگل آؤٹ ہو رہے ہیں, آپ کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں. لوگ آپ جس طرح پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو انوائٹ نہ کرنا لمحہ فکریہ ہے بھارت کے لوگوں کے لیے بھی. کینیڈین سکھ شہری کو ان کا مرڈر کیا تھا, کروایا تھا انہوں نے, تو یہ حساب تو آپ کو دینا پڑے گا. اور یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے نریندر مودی کے لیے, بھارت کے لیے, کہ ان کو انویٹیشن نہیں آیا ہے اور آئے گا بھی نہیں, مجھے نہیں لگتا آنے والا. لیکن دیکھو بول کس طرح رہے ہیں کہ جب آپ ان کی خبر پڑھتے ہیں نا, ان کے جو سورسز سے آ رہی ہوتی ہیں کہ ناٹ لائکلی ٹو اٹینڈ, کیونکہ ان کی جو ہے نا. اور آپ دیکھیں مرڈر بھی کروایا آپ نے اپنی آفیشیل, یعنی ان کی انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ آپ کی آفیشیل ایجنسی را اس میں ملوث تھی اور سرونگ اہلکار ملوث تھے. جس طریقے سے وہ مرڈر کرایا گیا سارے ایویڈنسز موجود ہیں, اسی وجہ سے آپ اور دنیا میں ظاہر ٹیررزم پھیلا رہے ہیں. کہ بہت ساری دنیا کے ممالک کا یہی حال ہے, لیکن میں آپ کو اسپیشلی کینیڈا کا بتاؤں تو کینیڈا نریندر مودی سے نفرت کرتا ہے, وہاں کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, ایون انکلوڈنگ دا انڈینز, کیونکہ ان کو بھی اتنے وہ ذلیل ہوئے ہیں اس شخص کی وجہ سے. بالکل ایسے. تو مودی کی ہم آئسولیشن کی بات کرتے رہیں گے. ابھی ہم ذرا آپ مطلب یہ پلیز فضول کے آئے بیں شہنی کے, ناٹ انوائٹڈ, ناٹ انٹرسٹڈ, گیٹ لاسٹ, یہ والا میسج کینیڈا نے نریندر مودی کو دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم بجٹ کی کچھ بات کر لیتے ہیں. بجٹ میں ہم نے تمامی سیکٹرز کی بات کی ہے اور عوام کے ریلیف کی ہم نے بات کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انرجی کی بات کی ہے, لیکن وہ جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کی ہم کل بھی بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی تھے, ان کا یہ بتانا تھا کہ دیکھیں اس میں اگر آپ ریفارمز بھی لے کر آئیں گے اور اس میں آپ تھوڑا سا سبسڈی بھی دیں گے لوگوں کو, ٹیکس ذرا کم کریں گے, تو ریل اسٹیٹ سیکٹر جب فلرش کرے گا, اس کے ساتھ ساتھ دیگر انڈسٹری بھی آپ کی فلرش کرے گی اور اس کی وجہ سے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھے گی. جب گروتھ بڑھے گی تو پرچیزنگ پاور آئے گی. لیکن اب مزید مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ٹیکس لگ سکتا ہے. آلریڈی جو ہے دو ڈبل ٹیکس 3% کے بیس پہ پچھلے کچھ سالوں میں لوگوں نے دیے ہیں. آپ کی سوچ ہے کہ کتنا ٹیکس دیا گیا, ڈبل. میں آپ کو بتا رہی ہوں 3%. اگر ایک ہوتا تھا پراپرٹی آپ بیچ رہے ہیں تو ایک آپ کو گین ٹیکس بھی ایک آپ کا لگ گیا تھا ایکسٹرا 3%. اگین تو ٹیکس دے کے لوگ, مطلب آپ پراپرٹی مارکیٹ اتنی افیکٹ ہوئی ہے ان ٹیکسوں کی وجہ سے, تو اب مزید یہ تو کم ہونا چاہیے. خبر تو یہ تھی کہ یہ گین ٹیکس ختم ہو جائے گا, تو کیا مزید لگنا ہے, اس کو ختم ہونا ہے, پتہ نہیں. بالکل ایسے ہے. تو اب ہم یہ جانیں گے, ذرا ہمیں جوائن کیا ہے دانش بن رؤوف, جو کہ فارمر چیئرمین ہے آباد کے. دانش صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے بتائیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس بجٹ کے ساتھ, کیا آپ کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے, کیا دوبارہ اکنامک ایکٹیویٹی تیز ہونے جا رہی ہے اگر ہم اس سیکٹر کی خاص طور پہ بات کریں؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ کہ آپ نے جی مجھے مدعو کیا آج کے اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر. دیکھیں جیسے کہ یہ بجٹ کا ایک ایشو ہے, یہ سمجھ لیں ہر سال کی طرح تمام بزنس انڈسٹری کی ایک توقعات رہتی ہیں کہ اس سال بھی جو بجٹ آنے جا رہا ہے اس سے ہمیں کیا ریلیف مل سکتا ہے. اور ابھی پراپرٹی میں جیسے ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ ٹیکس ڈپلیکیشن, یہ ٹرپلیکیشن ٹیکس کی اس وقت ہو چکی ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر. کیا مطلب نہیں, آسان دانش ذرا آسان لفظوں میں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ, نہیں سمجھ رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا آسان سا الفاظوں میں سمجھاؤں کہ ہماری جو ایف بی آر ہے کنسٹرکشن کے اوپر جو یہ ٹیکس لیا جاتا ہے خاص کر پراپرٹی سیکٹر. دانش ادھر دیکھیے گا, کیمرے میں دیکھیے گا. دانش سوری, کیمرے میں دیکھیے گا تھوڑا لیفٹ, اپنے لیفٹ کیمرے پہ. یہ تھینک یو. اوکے جی اب بتائیے. دیکھیں اس میں جو یہ پراپرٹی ٹیکس ہے, یہ پراپرٹی ٹیکس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر, جبکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن یہ دونوں کو آپ بائفرگیٹ کر کے اس پہ ٹیکس کلیکٹ کریں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں. اب ہمارے پاکستان کی روایت ہے زمینوں کے اندر لوگ زمینیں خریدتے ہیں اور اس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارا ادارہ ہے اور جو ہمارے ادارے کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان آئی ایم ایف کے انڈر بجٹ بناتا ہے, یعنی مانیٹرنگ پروگرام میں چل رہا ہے, تو یہ خود یعنی پراپر آپ بجٹ خود نہیں بنا سکتے, آپ کے اوپر آپ کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. اب ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جی ریل اسٹیٹ سیکٹر کو آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو کاؤنٹ کریں,
कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक वो सेक्टर है जिससे जब भी आप जब किसी जगह रियल एस्टेट की एक्टिविटी होती है, वहाँ लैंड खरीदते हैं, लैंड खरीदने के बाद आप उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। लैंड जस्ट लाइक अ रॉ मटेरियल है, जिस तरह किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप कोई रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रॉ मटेरियल के ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 72 अलाइड इंडस्ट्रीज आपकी इस्तेमाल होती हैं। ये वो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सीमेंट है, स्टील है, ब्लॉक है, कलर है, पेंट के बाद फर्नीचर, वुड, डोर, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्विचेस। तो ये टोटल वो इंडस्ट्री, इसमें 72 अलाइड इंडस्ट्रीज यूज होती हैं जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक दिहाड़ीदार मजदूर तक को ये पैसा सर्कुलेट होता है अगर हम कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो। तो ये इस सेक्टर पे अगर प्रॉपर टैक्स की अब लेकिन देखिए इसमें कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ माहिरीन कहते हैं कंस्ट्रक्शन अलग है, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, लेकिन जब रियल एस्टेट उस तरह के जमीनों की परचेज आप किए जा रहे हैं और 1 से 2 से 3, वो प्रोडक्टिविटी उसकी इतनी नहीं होती है और उस पर हम टैक्स ज्यादा लगाते हैं ताकि लोगों को कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़े। ये एक यानी नैरेटिव है। देखें मैं आपकी बात बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि जो लोग जमीनों की जखीरा अंदोजी करते हैं, जैसे देखें ये इनका कहना भी जो टैक्स लगता है वो इसी वजह से लगता है कि एक आदमी है, उसने एक जमीन ली, एक जमीन लेने के बाद उसने उस जमीन को होल्ड किया, फिर उसने थोड़े आगे टाइम दोबारा बेच दी। तो जो लोग इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं, ये जमीनों की जखीरा अंदोजी है जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस हाई होती है। ये तो अभी शदीद लास्ट ईयर तो इतना इन्वेस्टर्स ने ये काम किया जब एकदम प्रॉपर्टी बूम पे आई और जो सालों से मतलब बहुत ज्यादा खराब हुई थी, तो उसमें बूम आया लास्ट ईयर और इन्वेस्टर्स ने यही किया कि प्लॉट्स जो है होल्ड कर लिए। हाँ, लेकिन ये प्रोडक्ट तरीका नहीं है। और उसके बाद कुछ हफ्तों में उन्होंने उसको ज्यादा मार्जिन से बेचा है, बट बिल्कुल ये प्रोडक्टिव तरीका नहीं है। इसीलिए आबाद जो बिल्डर एसोसिएशन है, इसकी तरफ से हुकूमत को जो रिकमेंडेशंस गई हैं उसमें सबसे पहली रिकमेंडेशन ये है कि जी अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाना है, पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तो ये वो वाहिद इदारा है कि अगर ये सेक्टर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है तो पूरा पाकिस्तान सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तान, लेट सपोज हमारे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में लोग हैं ओवरसीज जॉब्स पे जाते हैं, ये इनकी तादाद तकरीबन कोई 12 से 13 मिलियन के लोग हैं। ये इतनी बड़ी आबादी है और जो ये लोग अपनी रेमिटेंस भेजते हैं वो 50-60% रेमिटेंस होती है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप इन लोगों को मौका दें कि ये लोग अपनी प्रॉपर्टी जो भी ओवरसीज से खरीदते हैं थ्रू बैंक फॉरेन रेमिटेंस के साथ, इन पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इन पे टैक्सेस नहीं लगेंगे, तो ये शोबा बहुत ज्यादा तरक्की करेगा और बहुत ज्यादा रेमिटेंस इनके पास आएगी। इस बजट में जो एक प्रपोजल अच्छा, दानिश बताएं कुछ टैक्स जो है भी कम हो रहा है, जो डबल टैक्स की मैंने बात की थी, जो 3% 3% और लग गया था, वो अब कम हो रहा है, वो वापस रिवर्स हुआ है या नहीं? देखें वो अभी रिवर्स होने पे तो हमें किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं है कि वो रिवर्स हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ से भी ये है कि अगर एक टैक्स की डुप्लीकेशन, जिस तरह मैं आपको बात बताऊं, एक कंस्ट्रक्शन करने में हम 3 से 4 तरह के टैक्सेस देते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारा 7C, 7D, 7E, 100D, ये सारे टैक्सेस देने के बाद जब एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर बना लेता है तो उसके बाद अब प्रॉपर्टी बनने के बाद जब ट्रांसफर हो रही है यानी सबलीज करा रहे हैं, तो उसमें 236C का दोबारा उसमें टैक्स दिया जाए। जबकि अगर आप एक चीज ये देखें कि जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, यानी कि आप हमारे मुल्क के अंदर कोई भी रोड बने, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा हॉस्पिटल, तो ये जस्ट एक सिंगल टाइम एक टैक्स दिया जाता है जिसमें एक बार कंस्ट्रक्शन हुई, इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर 8 और 12% टैक्स देके उसको खत्म हो गया। जबकि जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये जब कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन के दौरान भी हम टैक्स देते हैं, यानी कि बिल्डिंग बनने के बाद और बिल्डिंग की जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो फिर वो हुकूमत के टैक्स नेट पे आया, और जब ये प्रॉपर्टी जितनी बार ट्रांसफर होगी हुकूमत को इससे टैक्स मिलेगा। यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में इंजेक्ट करता है जो जिंदगी भर हुकूमत को ट्रांसफर होती रहती है और कमा के देती रहती है। लेकिन तो इस पे जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो 4.2% ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्ट किया गया है कि ये होगा, आप समझते हैं कि पॉलिसीज उस तरफ जा रही हैं रियल एस्टेट की तरफ? क्योंकि 3 साल पहले
ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صرف ریل اسٹیٹ سے ہی حکومت کی گروتھ ریٹ بڑھی تھی. جی بالکل. دیکھیں پراپرٹی ریٹ گروتھ انشاءاللہ اگر ہماری فورن ریمیٹنس ہماری بڑھ جائے اور ہمارا جو ملک کی کرنسی ڈی ویلیو نہ ہو, اگر کرنسی یہ ڈالر جس طرح پچھلے 1-1.5 سال سے ڈالر ہم دیکھتے ہیں کہ رکا ہوا ہے, اگر یہ رکا رہا تو ہماری جو کنسٹرکشن کی گروتھ ریٹ ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بڑھے گی انشاءاللہ. بالکل. اچھا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی مڈل ایسٹ میں انویسٹ کرنے کا جو ہے رجحان چل رہا ہے کہ شدید لوگ جو ہیں وہاں انویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کو لگتا ہے ایک تو ویسے ریٹرنز زیادہ ہیں, ٹیکس کی بھی چھوٹ ہے, اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے ٹرینڈ, لوگ انویسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مڈل ایسٹ میں تو بالکل, ہم اگر پاکستان کی مارکیٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لاسٹ پچھلے 2-3 سالوں میں جتنی زیادہ مارکیٹ مڈل ایسٹ کی یعنی کہ فلورش ہوئی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جو ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو پچھلے 5-7 سالوں سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں کہیں جاب کر رہا ہے یا وہ ویسٹ میں کہیں جاب کر رہا ہے, تو وہ اپنی ریمیٹنس سے ایک پراپرٹی اس نے کراچی میں اگر کہیں بک کراتا ہے لاسٹ 5 سال پہلے جو بلڈر پلان کے مطابق, تو اس 5 سال پہلے 40 اور 45 اور 40 روپے کا ریال تھا. 40 روپے کے ریال پہ اور اس نے کوئی فلیٹ اپنا بک کرایا کسی بلڈر کے پاس اور اس کو انسٹالمنٹ دیتے دیتے وہ 80 روپے پہ پہنچ گیا, اور آج اس فلیٹ کی قیمت لیٹ سپوز اس نے 100 روپے کا لیا تھا اور وہ 200 روپے میں بھی ہو گئی, اس کی پرائس ڈبل بھی ہو گئی, لیکن جو اس کی کرنسی ڈی ویلیوشن کی وجہ سے اس کو کوئی اپریسیشن نہیں مل سکی, جس کی وجہ سے بہت اوورسیز کلائنٹ, بہت سب لوگوں کا جو کانفیڈینس تھا وہ شیک ہوا. دیکھیں جو یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ یہ انویسٹمنٹ ڈرپوک ہوتی ہے. اس کو ذرا سا جہاں دیکھتی ہے کہ ایشو ذرا سے کوئی کریٹ ہو رہے ہیں, یہ فوراً نکل کے کہیں اور چلی جاتی ہے. یہی ہوا کہ ہماری مارکیٹ سے بہت بڑی انویسٹرز کا کانفیڈنس شیک ہوا اور وہ مڈل ایسٹ چلے گئے. اور مڈل ایسٹ کے اندر جیسے کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اگر آپ تھوڑی سی ماضی میں دیکھیں کہ ہماری جو پڑوس دبئی کی جو مارکیٹ ہے, لاسٹ 2 سال پہلے رشیا یوکرین وار جیسے اسٹارٹ ہوئی, انہوں نے گولڈن ویزا نکال کے کہا کہ جی سارے انویسٹرز آ جائیں. بالکل. اور رشین اینڈ یوکرین فائٹ کے سارے انویسٹر اٹھ کے وہاں چلے گئے. وہ 5 سال کا ویزا پھر 10 سال کے ویزے میں دنیا وہاں گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کو بھی بالکل ایسے ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ انویسٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ ٹیکس کی وجہ سے بھی بہت لوگ بھاگے ہیں کہ جی یہاں انویسٹ نہیں کرنا. کیوں اتنا فرق ہے؟ آپ سوچیں کہ یہاں 5 بیڈ روم کا بڑا شاندار گھر اگر آپ بیچتے ہیں پاکستان میں, تو دبئی میں آپ کو 1 بیڈ روم فلیٹ بھی نا اچھے علاقے میں مشکل سے ملے گا اس کے اگینسٹ. تو جان یہ جاتی ہے کہ یار آپ ایک اتنا بھاتی بیچ کے ہاں 1 بیڈ روم فلیٹ لے رہے ہیں, اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اس کی ویلیو ہوتی ہے پھر, اور یہ ہمارے لیے آسانیاں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بجٹ میں, آنے والے بجٹ میں کیا ریلیف ملتا ہے اس سیکٹر کو. ضروری ہے. ریئل اسٹیٹ ہیز ٹو کک آف, اٹ ہیز ٹو ڈو ویل. یہ اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں لوگوں کے لیے بنائیں تاکہ یہ پیسہ باہر نہ جائے. بالکل یہ یہیں رہنا چاہیے. بالکل غلطی ہیں, ہماری غلطیاں ہیں. تو خیر اب ہم آگے بڑھتے ہیں شو میں اور ذرا سی اس واقعے کی بات کرتے ہیں. ایک تو ارتھ کوئک سے ہی جڑا ہوا یہ واقعہ ہے. ارتھ کوئک مطلب ہاں ایک معمولی جھٹکے محسوس کیے 3.2, اور وہ یعنی پورے دن چلتے رہے, 2 دن تک وہ چلتے رہے. ٹھیک ہے, 11 کے قریب آئے. ہم نے تو کبھی نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. کہ عجیب بات ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 24 گھنٹے میں اتنے زیادہ ٹریمرز آپ کو فیل ہو رہے ہیں اور ایک ہی جگہ بار بار آ رہے ہیں. گاڈ فوربڈ یہ کوئی بالکل. اچھا اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد لوگ ظاہر ہے نکلتے ہیں, گھروں سے باہر نکلتے ہیں, آفیسز میں ہوتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں, اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ملیر جیل میں بھی یہی ہوا کہ جب یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس, کیونکہ یہی علاقہ تھا لاڈھی اور ملیر کا جہاں پر ہی زیادہ ہو رہا تھا, تو قیدی باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد وہ جیل سے فرار ہو گئے. اب 200 سے زائد قیدیوں کا جیل سے فرار ہو جانا, پہلے بتایا گیا کہ دیوار ٹوٹی ہے, دیوار ٹوٹ کے اس میں ظاہر ہے وہ شگاف پڑ گیا تو وہاں سے نکل گئے. پھر بتایا گیا کہ گیٹ پر وہ قیدی جمع ہوئے اور بڑی تعداد تھی قیدیوں کی, گیٹ توڑ کر وہ باہر نکل گئے. ابھی بتایا گیا کہ 80 کے قریب قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے اور 100 سے زائد ہے جو ابھی تک جن کا ٹریس نہیں مل رہا ہے. بالکل. اب ظاہر ویسے دیکھی جائے بات کہ اگر آپ ویسے ہی کہیں بھی 6000 بندہ باہر نکالیں گے اور وہ ہوں قیدی, آپ یہ رسک نہیں لیں گے. 3.2 اشاریہ کا زلزلہ آتا ہے,
جو کہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اس میں کیا آپ یہ رسک لیں گے؟ کیا جیل کو یہ رسک لینا چاہیے تھا کہ جی اس انٹینسٹی کا ہے جھٹکے، مطلب کتنے بڑے جھٹکے تھے کہ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا اور 6000 قیدیوں کو باہر نکالا؟ بالکل، انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جانی نقصان سے بچنے کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آپ مطلب نہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہ آپ یہ بھی تو کتنا بڑا رسک ہے نا، بالکل آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے نا جیل بریک، جیل بریک کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور بہت سے قیدی ہم یہ دیکھتے ہیں عدالت سے بھی فرار ہو جاتے ہیں، تو اس میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پولیس کے لوگ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے کہ عدالت پیشی پر آیا اور مجرم بھاگ گیا، تو یہ کیسے بھاگ جاتے ہیں؟ اب یہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ ویسے ہی روکنا کتنا مشکل کام ہے، اور ہوا بھی ہے کہ لوگ زخمی بھی پولیس اہلکار ہوئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے اور ابھی یہ بھاگ چکے ہیں۔ اور ضیاء لنجار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سارا واقعہ ہوا کیسے ہے اور یہ کیسے قیدی فرار ہو گئے۔ جو فرار ہوئے قیدی مختلف جگہوں سے تو انہیں خیر گرفتار کر لیا اور پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی آماج گاہیں کیا ہیں، کہاں وہ سب سے پہلے جائیں گے، تو وہاں پہنچ کے، لیکن 100 سے زائد قیدی، اب اس میں ہارڈ کور کرمنلز بھی ہیں یا نہیں ہیں، مرڈر کے ہیں، کچھ کون سے قیدی ہیں، کیونکہ دیکھیں بیرکس جب کھولی ہوں گی تو سارے قیدیوں کو نکالا ہوگا نا جان بچانے کے لیے۔ یہ جو تھے مائنر کرائمز والے جو ہیں، یہ وہ اتنے خطرناک والے قیدی نہیں ہیں، لیکن دیکھیں کہ جہاں سے یہ بھاگے ہیں جو جیل ہے اس کے ساتھ ہے ہائی وے، ہائی وے اب جائے گی پورے پاکستان کی طرف، یہاں سے جا رہی ہے وہ جی آپ کی پنجاب کی طرف، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں حیدرآباد کی طرف چیزیں، مطلب اب ان کے لیے کتنی آسانی ہے بیکاز وہ بالکل ہائی وے کے قریب ہیں، ہائی وے پہ جائیں گے تو ان کو ڈھونڈنا کتنا آسان ہوگا۔ ایک بریک کے بعد ابھی بات کرتے ہیں، بریک کا وقت ہو گیا، شارٹ بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور رائز اینڈ شائن میں اب ہم ذرا کرائم کی باتیں کر رہے ہیں، تھوڑے سے کرمنلز کی بات کریں گے، پھر کرائم جو ایک بڑا خوفناک کرائم ہوا کراچی میں، سب نے دیکھا ہو، بہت غصہ چڑھا، بہت جو ہے خون جلا۔ اصل میں یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ کتنے واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ طاقت کے نشے میں، یعنی سارے رولز کو بالائے طاق رکھ کے، یعنی آپ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایون جان بھی جنہوں نے لی ہے لوگوں نے، وہ ایک خاتون جنہوں نے شارع فیصل پہ مارا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا، خون بہا ہو گیا جی، معافی تلافی، ان کو یہ میرا خیال ہے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہم کچھ بھی کریں گے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، قانون ہم۔ کراچی کی سڑکوں پہ روڈ ریج کے ایسے ایسے کرائمز ہو رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، اور بہت جگہ اس میں بڑے امیر لوگ جو ملوث ہوتے ہیں، اور اس طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امیر لوگ کیوں یہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ بالکل، تو ایک شخص جناب سلمان فاروقی نامی ایک شخص ہے، بائک بس ذرا سی لگی تھی، کوئی ڈیمیج بھی اس طریقے کا نہیں ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ جناب اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو پکڑا، اس کی بہن بھی ساتھ تھی، تو وہ باقاعدہ التجا کر رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی کہ میرے بھائی کو مت مارو، میرا چھوٹا بھائی ہے، گاڑی میں لے جا کے اس کو ٹارچر کیا، گھسیٹ رہے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہیں، خیر اس کے بعد ان کو حوالات میں بند کر دیا۔ اب یہ دو معاملات ہیں، ایک جیل بریک کی ہم نے پہلے بات کی تھی اور یہ دوسرا واقعہ ہے، تو ہمیں ان دونوں واقعات سے متعلق بتائیں گے۔ دونوں واقعات کراچی میں ہوئے ہیں جی بالکل، فیصل شکیل نے ہمیں جوائن کیا، خاص بات کر رہے ہیں فیصل شکیل جی، السلام علیکم، یہ ہمارے رپورٹر ہیں۔ وعلیکم السلام، بیورو چیف کراچی۔ جی بیورو چیف، اچھا سوری، فیصل شکیل ہمارے بیورو چیف ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ فیصل صاحب، یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اور اسپیشلی سڑکوں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کرائمز، اور یہ پھر جیل بریک کی بات آ گئی، تو ہاں اس واقعے سے شروع کرتے ہیں پہلے، یہ کیسے ہو گیا، 200 سے زائد قیدی بھاگ گئے، اب اس میں کون کون سے یعنی ہارڈ کور کرمنلز بھی ہوں گے یقیناً، آپ بتائیں فیصل کیا ہوا یہ؟ جی بالکل زہیب، یہ ہوا ہے رات کے تقریباً 1 بجے کا یہ واقعہ ہے، جب لانڈی کے علاقے کا زلزلے کا ایک جھٹکا لگا تھا، یہ 4 نمبر جو بیرکس تھا، اس میں سے تقریباً 600 سے 800 قیدی جو موجود تھے وہ سب کے سب باہر نکلے، اور انہوں نے جو ہے ماڑی پر توڑ پھوڑ کی، اس کا گیٹ توڑا، اہلکار تھے ان سے اسلحہ چھینا، اسلحہ چھیننے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ اچھا، کتنے ویسے قیدی اس جیل میں، نمبر کو ہر جگہ ڈیفرنٹ آ رہا ہے، جیل میں کتنے قیدی تھے؟ جو ہے وہ
फैसल कैदी आप फरार एक बार फिर करेक्ट करते हैं फैसल को, एक बार फिर लीजिए क्योंकि आवाज कट कट के आ रही है फैसल, आपकी समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ वैसे एक बार फिर आपको कनेक्ट करते हैं। दोबारा इनसे राब्ता करते हैं। तो ये कितना नंबर क्या था? मैं तो कोई हर जगह अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, इतने हजार थे, इतने 100 थे, इतने कितने थे वहाँ, कितने की अभी तक काउंटिंग भी उनकी हो रही है और उनको एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं, 5000 से ज्यादा ये बताया जा रहा है, 6000 के करीब। हाँ तकरीबन यही नंबर बताया जा 600 रहा है को इन्होंने बाहर निकाला था, जो ये बता रहे हैं। अब ये नहीं पता चल रहा है कि तमाम कैदियों को बाहर निकाला, उसके बाद क्या पैनिक सिचुएशन हुई और कैसे निकल गया, क्योंकि देखिए कॉन्टिजेंसी प्लान्स भी होते हैं जेल ब्रेक के वाकयात को, ऐसा नहीं कि पहला कोई वाकया हो गया, ये इससे पहले भी ये होता रहा है और इसकी वजह से ड्रिल्स होती हैं बाकायदा। हाँ, इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं, उनको पता होता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमने उनको कैसे कंट्रोल में रखना है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक बार फिर राब्ता हुआ है फैसल से हमारा। जी फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी सर प्लीज बताइएगा, यही हम जो बात कर रहे हैं कि ये कैसा जेल ब्रेक है और कितने लोग बाहर आए और उनसे कंट्रोल क्यों नहीं हुए? देखिए जी, अपनी नौयत का ये अजीब और गरीब वाक़या हुआ है। इससे जेल हुक्काम की जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं उसकी खलई खुल गई है कि किस तरीके से, एक तो हमारी जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखे गए हैं, तकरीबन 2200 कैदियों की गुंजाइश है, 6000 से जायद कैदी वहां पर मौजूद हैं। और ये वाक़या हुआ है रात 1 बजे जब कायदाबाद के इलाके में जो ज़ल्ज़ले का झटका आया, उसके बाद बैरिक नंबर 4 से जो है वो कैदी बड़ी तादाद में, जिनकी तादाद 600 से 800 थी, वो बाहर निकले और उन्होंने पुलिस वालों से, एफसी वालों से जो है वो असला छीना और छीन के जो है वो दरवाजे तोड़कर जो है वो जेल से बाहर हुए। तकरीबन 216 कैदियों के बारे में अब तक जो है वो आदादो शुमार आया है कि ये जो है वो जेल से भागे थे, जिसमें से तकरीबन 70 से जायद कैदी जो है वो पकड़ लिए गए। 135 जो है अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अब इस जेल में किस नौयत के कैदी थे? पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस जेल में डकैती, गैर कानूनी असला और मंशियात के इस्तेमाल के जो कैदी थे वो भागे। कोई संगीन नौयत का दहशतगर्द या कोई ऐसा कैदी जो है वो फरार नहीं हुआ है। अब हम अगर देखें कि ये अवामिल क्या थे, किस तरह से सिक्योरिटी होती है, जेल की सिक्योरिटी के लिए एएफसी के एहलकार तैनात होते हैं, इसके अलावा जेल पुलिस के एहलकार होते हैं, और ये इनकी इंतहाई गफलत और लापरवाही है कि इस तरीके से वो ये असला छीन के और भागे और फिर जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ। तकरीबन आधे से पौन घंटे तक ये मुल्जिमान में और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, और जेल के अंदर ही, जेल के अंदर और बाहर। और इसमें जो है वो एक कैदी मारा गया है, 5 कैदी जो है वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 2 एफसी के एहलकार, 2 पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद ये सिविलियन जख्मी हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रात गए जो है वो वजीर दाखिला भी पहुंच गए थे, एडिशनल आईजी भी पहुंच गए थे। अभी सुबह जो है वो आईजी से गुलाम नबी मेमन पहुंचे, इन्होंने तमाम ब्रीफिंग की है। ब्रीफिंग में यही बताया गया कि अब तक जो है वो 135 कैदी जो है वो फरार है और इनकी तलाश के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए सर्च ऑपरेशन किया गया। जो कैदियों के बारे में पता चला है कि जो इस वक्त फरार है, उनके घरों पर भी छापे मारे गए। तमाम अभी तक जो है वो 135 कैदियों का नहीं पता चल सका है। तमाम शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी इत्तला कर दी गई है, पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स ने रात गए तमाम बैरिक्स में सर्च ऑपरेशन किया है और सर्च ऑपरेशन करके कुछ जो है ममनुआ सामान भी बरामद हुआ है। कुछ फैसल देखें, ये तहकीकात हो रही है इस बारे में कि ये हो कैसे गया, क्योंकि देखिए इससे पहले वाकयात हो चुके हैं। आप तो रिपोर्ट करते रहे हैं कि पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मिली भगत से एक सारे मामला चलते हैं, अदालत पेशी के दौरान भी लोग भाग जाते हैं। तो इस पहलू को देखा जा रहा है ना? देखिए ज़ुहैब, इस पहलू को यकीनन देखा जा रहा है और इस पर तहकीकात भी हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटियां भी बना दी हैं और अभी जो है वो कुछ देर में आपको दिखेगा कि नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इन कमेटी का। ये तहकीकात और ये सब कुछ तो होता रहता है, लेकिन माजी में जो आप कह रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात, जेल इस तरह से तोड़ने का कोई वाक़या मैंने गुज़िश्ता साल में नहीं देखा कि इस तरह से जो है वो जेल तोड़ दी जाए और 200 की जायद कैदी जो है भाग दिया जाए। अच्छा फैसल, आपको इसमें कुछ कोई आपको रेड फ्लैग्स लग रहे हैं कि देखिए रात का वक्त है, 3.2 आपका जो है शिद्दत का अर्थक्वेक है, जो कि कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमने घरों में नहीं देखा कि लोग निकल गए। मैं भी उस इलाके में पास में रहती हूँ, कुछ ऐसा नहीं था कि हमारे निकल गए हम सड़कों पे,
कुछ भी नहीं, फील भी नहीं हुआ। तो ऐसे क्या इमरजेंसी थी कि इसमें इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, इनको निकाला? और अगर ऐसा कोई मतलब कोई ड्रिल तो होती होगी कि इनको पता होगा कि हम 600 अगर कैदियों को बाहर निकाल रहे हैं तो हमने इनको काबू में कैसे रखना है। ऐसी इमरजेंसी ड्रिल्स होती रहती है, जेल का काम है। तो ये सब रेड फ्लैग्स कुछ अजीब नहीं है, लग रहे हैं आपको? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, इसी तरह से लग रहा है नादिया। मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि सूरत हाल, कुछ इनसाइड स्टोरी आपको एक दे दूं कि आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो है एक बड़ा झगड़ा चल रहा है जेल में। आईजी जेल और डीआईजी जेल के दरमियान जो है एक झगड़ा चल रहा है गुज़िश्ता 1 महीने से, जिसमें जो है वो वजीर जेल खाना जात भी कूद गए हैं और इसकी भी इंक्वायरी हो रही है। तो कुछ जो है सोर्सेज ये भी कह रही हैं कि ये इन दोनों अफसरान की जंग के दरमियान जो है वो ये काम किया गया है ताकि जो है वो इसका फायदा उठाया जा सके और इनको जो है वो नाकाम बनाया जा सके। तो एक ग्रुप ने ये काम किया है दूसरे ग्रुप को नाकाम करने के लिए। एक तो ये चीज पता चली है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, 3.2 के ये 12 झटके आ चुके हैं। इस तरह से कैसे जेल के इंतजाम ऐसे तो नहीं होते ना कि वो घर की दीवार थोड़ी है, घर का दरवाजा थोड़ी है कि वो। और देखिए लोगों की जानो माल भी का भी तहफ्फुज करना जिम्मेदारी है ना। कितनी बड़ी तशवीश है लोगों के अंदर, कितनी तशवीश है कि अब ये 115 जो कैदी भाग गए हैं, कहाँ जी 135 कैदी जो भाग गए हैं, ये कहाँ पर होंगे और दोबारा क्रिमिनल एक्टिविटी अपनी शुरू करेंगे? और वहां से तो जी मैं बता रही थी हाईवे है, उधर से तो वो पाकिस्तान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। अभी तक पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे, हाईवे से कैसे पकड़ेंगे? बिल्कुल नेशनल हाईवे, उसके साथ आबादियां हैं और इसमें जो है वो ये 135 कैदियों का फरार होना ये इंतहाई हैरान। देखिए ना, वहाँ कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्ट है, वहाँ बसें चल रही हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, आराम से जाके किसी बस में बैठ के गायब हो गए। बिल्कुल कच्चे के डाकू, और वो तो हमें अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाया, राजनपुर और सारा इलाका, वो तो आपको पता ही है। अच्छा फैसल, एक और वाकया जो डिफेंस में हुआ, एक बासर शख्स ने, जैसे एक बाइकर को उसकी बहन साथ बैठी हुई थी, ये भी उसने लिहाज नहीं किया, अपनी गाड़ी में ले जाके मारा पीटा, फिर गिरफ्तार हो गया। खैर इसकी भी जरा डिटेल्स दीजिए हमें। बिल्कुल, ये डिफेंस में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये सलीम नामी शख्स है, रंचोर लाइन का रहायशी है और ये अपने पैसों की रिकवरी के लिए अपनी बहन के साथ डिफेंस के इलाके में गया था। वहां पर ये जो है इनकी लैंड क्रूजर थी, ये सलीम फारूकी साहब है और इन्होंने, सलमान फारूकी साहब, इन्होंने जो है अपनी लैंड क्रूजर से सिर्फ बाइक टच होने पर जो है इसको, जो सलीम को सरे राह तशद्दुद का निशाना बनाया। इसकी बहन जो है वो मिन्नतें करती रही और जान बख्शी के लिए जो है वो दुहाइयाँ देती रही, लेकिन ये सलमान फारूकी साहब फ्रॉन बने हुए थे, इन्हें जो है कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ये उसको जो है वो अपनी गाड़ी में ले गए, अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की और इसकी वीडियो जो है वो राहगीरों ने बनाई और सोशल मीडिया पे अपलोड की, जिस पर जो है ये वायरल हुई। तो आईजी सिंध और वजीर दाखिला और पुलिस चीफ इन्होंने नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए जो है वो इस शख्स की तलाश में, सलमान फारूकी की तलाश में उस मुकाम पर पुलिस पहुंची और इसकी गाड़ी को और इसके 2 मुलाजमीन को हिरासत में लिया। तो ये एक लेकिन वैसे अफसोस की बात ये है कि वहाँ अच्छे खासे हम वहाँ देख रहे हैं कि शहरी खड़े हैं और जब ऐसा कोई बाइकर के साथ कोई वाकया होता है ये तो पकड़ लेते हैं। तो एंजेलिन का एक बार ऐसी बात हुई थी, आउट ऑफ कंट्रोल बेचारी की गाड़ी हुई, इसको तो पकड़ लिया, सबने गाड़ी से निकाला था। वी रिमेम्बर दैट। इतने लोग खड़े हुए और उन्होंने बचाया क्यों नहीं इसको? और इसकी इतने लोग था कि ये गाड़ी को उल्टा सकते थे, उस बंदे को गले से पकड़ सकते थे, क्यों नहीं किया? इस तरह की जरूरत ही नहीं है कि वो जो है वो किसी चीज को गलत होते हुए क्यों रोके। लोग तो नहीं, मॉब था इतना बड़ा, क्या किया इन्होंने? बताऊं कि ये शख्स जो सलमान फारूकी साहब हैं, ये इनके ऑफिस के नीचे हुआ है ये वाकया। अच्छा, हुआ है, इसलिए सब लोग इन्हें जानते थे और इसलिए इनकी निशानदेही भी हो गई है। और लोग जो वहाँ करीबी अतराफ के इनके पड़ोसी थे, इनका कोई ड्रग टेस्ट हुआ है कि कोई नशे में थे या ये आम ही ऐसा करते ही रहते हैं, पीटते ही रहते हैं लोगों को? इतना अग्रेसिव नेचर, वायलेंट नेचर का आदमी है। ड्रग टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन इनके बारे में यही पता लगा है कि ये इसी तरह का नेचर है, इनका बड़ा गुरूर है इन्हें अपने ताल्लुकात पे, और इनको ये था। और मैं आपको बताऊं, जब इन्हें लॉकअप किया गया तो पहले एक तस्वीर आई जिसमें इनकी बेल्ट भी लगी हुई थी, बाल भी, हेयर स्टाइल भी बने हुए थे, बड़े प्राउडली ये लॉकअप में खड़े हुए थे। और इस
یہ تو جیسے کوئی قربانی دے رہے تھے نا, یہ تو جیسے کوئی قربانی دینے پہنچ گئے تھے کہ جب جیل سے باہر نکلیں گے تو لوگ مزید ان کی عزت کریں گے. اگر ان کو سزائیں نہیں ہوں گی نا زہیب تو یہ ہوتا رہے گا. اچھا بات یہ نہ دیکھیں, کیونکہ لوگوں کا کہہ رہی تھی لوگ کیوں نہیں کرتے, لوگوں میں بھی دیکھیں وہ ٹرسٹ نہیں ہے نا. لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد معافی تلافی ہو جاتی ہے, پھر باہر نکل کے انہی کو نقصان پہنچانے, تو یہ معاملہ اسی لیے وہ ان کو پکڑ لیتے تھے. اور موب کے لیے ذرا یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں اگر کوئی بائک کے ساتھ کوئی کسی کو مارے کچھ ہو تو لوگ بلکہ ڈرنے بھی لگے تھے کہ یار آپ کو عوام جو ہے پڑ جائے گی. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ عوام کا ریاکشن وہ نہیں آیا, اور اتنا ٹائم تھا, کتنی دیر وہ اس کو گاڑی میں لے جا کے اس بھائی کو پیٹتا رہا ہے, ٹارچر کرتا رہا ہے. یہ لوگ کیا کر رہے تھے, ویڈیو چلو ایک نے بنا لی, باقی لوگ کیا کر رہے تھے. یو آر اے فورس. اگر آپ کسی پہ پلیز ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں, آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس مظلوم کی مدد ایٹ لیسٹ رپورٹ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس معاملے سے متعلق ہے تو خیر کو گرفتار کر لیا گیا. آگے بڑھتے ہیں, اور وہ جو کم عمری کی شادی سے متعلق ہم نادیہ بات کر رہے تھے اس سے پہلے, اور ہم نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا. نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی یہ بل پاس ہو گیا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے ایک جرم تصور ہوگا. لیکن پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسلامی ممالک میں بھی یہ قوانین رائج ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بہت زیادہ پیش تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انیشیٹ یہ کیا, اور سندھ میں تو ویسے ہی یہ ہو چکا ہے. تو ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہرہ رضا صاحبہ نے. شہرہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ کہے گا کتنا یہ خوشائند ہے, اور اس طرح کے بلز پاس کرنا, پیپلز پارٹی زیادہ متحرک ہوتی ہے بہت ایکٹیولی اس طرح کے بلز میں. ہم نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی کی نمائندے, اور پھر سینٹ میں بھی شہری رحمان تھی. ذرا فرمائیے اس پر. پھر اپوز بھی کیا جا رہا ہے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم نے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے رائٹس کو جو ہے تحفظ کے لیے دیا ہے, کیونکہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے, قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے ایکولی. جیسے ہم نے گھریلو تشدد کا کیا تو اسے ڈومیسٹک وائلنس کیا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کمزور شخص ہوتا ہے اس پہ تشدد ہو سکتا ہے, اور ایک مضبوط قانون بنایا. اب یہ جو ایکٹ ہے یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے, لیکن جیسے ہی اس کا ذکر آتا ہے سب لڑکیوں کی پیوبرٹی پہ چلے جاتے ہیں اور ان ساری باتوں پہ چلے جاتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جو ہے ایجاب و قبول کا نام ہے, اور اب تو یہ بات آ گئی ہے کہ ایزی پیسے والوں نے جو بچے نکاح نامہ پڑھ نہیں سکتے, جو لوگ ان کے لیے اردو میں کر دیا ہے کہ اس کی شرائط کو سنیں, اس کے کلاس کو یا اس کے جو 25 نکات ہیں اس کو سنیں, جس میں سے 1 سے 12 تک تو بالکل ایک معلوماتی ہوتے ہیں, لیکن 12 سے 25 تک بڑے اہم ہیں, جس میں 18, 19, 20 اور 20 خاص طور پر. تو اب مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے کہ اگر کوئی بچیوں کو تو چھوڑیں, ان کو تو آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے نا. آپ کہتے ہیں ولی کا ہونا ضروری ہے, بالکل ضروری ہے, لیکن کیا ولی جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹی ہر حال میں ہاں کہو؟ ان کی موجودگی میں جو قاضی ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو بچی سے کہ قبول ہے یا نہیں. تو اگر بچی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس چیز پر سائن کر رہی ہے, اس کو اپنے حقوق ہی نہیں پتا, تو کیسے ہوگا؟ کیا ایک 11 سے 12 سال کا بچہ اس کو آپ اکیلا سڑک کراس کرنے بھیج سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو کسی مجمع میں بھیج سکتے ہیں؟ کیا 20ویں شرط کے مطابق یہ طے کیا جانا ہے کہ نان و نفقہ کیا ہے, اور کیا جو آپ نے مہر لکھا ہے وہ لڑکا ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ لڑکے کی ماہانہ انکم کیا ہے. تو جب کیا 11-12 سال کا بچہ ایک لڑکی کے اخراجات اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس کے ازواجی حقوق کو پورا کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. بالکل. تو یہ وہ سوالات ہیں کم عمر کی شادیاں ہیں, اس سے کون سے کیسز رپورٹ ہو رہے تھے, بچیوں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا سالوں سے؟ جی, اس سے کیونکہ میں منسٹر بھی رہی ہوں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی 5 سال, تو سب سے بڑی جو ہمیں وجوہات سامنے آ رہی تھیں وہ ہمیں دیہی علاقوں میں سامنے آ رہی تھیں, جہاں پر خاص طور پہ تھر کا علاقہ, جہاں پہ خودکشی کے کیسز کی ایک ریزن یہ تھی کہ بچوں کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی, اور اس کے بعد جب وہ کسی سینس میں آئے کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ ہم میاں بیوی ہیں, تو بچیوں کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا تھا.
इवन वो साहिब औलाद भी थी, बिल्कुल अगेंस्ट देयर विल। और ये बहुत बड़ा एक बात है जिसको मैं इतना ही खुल के कह सकती हूँ कि जब उनको ये पता चला कि हम मियां बीवी हैं, उस वक्त तक बच्चियां बहुत मराहिल से गुजर चुकी थी। मेंटल टॉर्चर, ट्रॉमा, बिल्कुल ऐसा ही करें। और इसके अलावा ये कि लड़कों ही को नहीं पता कि ये मेरी बीवी है, पता नहीं किस किस शख्स ने उस बच्ची के साथ क्या क्या सलूक किया कि वो साहिब औलाद थी। तो उसमें ये केसेस भी हमें सामने आए। इसके अलावा ये कि फिर कम उम्र बच्चियों की बहुत ज्यादा उम्र के मर्दों के साथ शादियां, ये भी बिल्कुल होता है। ये तो और भी गलत बात है, ये तो और भी गलत बात है। देखिए ये दो तरह के केसेस हैं। एक तो ये कि लड़का भी जो है वो इतना छोटा है कि अपनी बीवी का नान नफका मेहर ये सब नहीं देख सकता, उसको माहाना खर्च नहीं दे सकता, उसके अखराजात नहीं उठा सकता। एक तो ये मसला है। दूसरा, जो बच्चियां हैं जब वो छोटी उम्र में जाती हैं तो वो एज सर्वेंट डील होती हैं उस घर में, क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि हमने ये बहुत सारे हमारे पास केसेस आए, बल्कि अगर आप लाड़काना के दारुल अमान में जाएं तो एक बच्ची को उसके वालिदैन 4 दफा बेच चुके, अल्लाह अकबर, और चारों से उसके कोई ना कोई औलाद है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि चारों चाहते हैं कि उसे ले जाएं, और अब वो जो है वो खाना बनाना सीख रही है और वो कह रही है मुझे इनमें से किसी के पास नहीं जाना। मैं डेप्यूटी स्पीकर थी तो गोपांग, मुझे नाम लेके कहना पड़ेगा, गोपांग ट्राइब के लोग आए, हाथ में कुरान शरीफ था और मेरे कदमों में गिर रहे थे कि हमारी बच्ची जो है वो उसको अगवा कर लिया गया है। बहरहाल हम पहुंचे एक और ट्राइब में, क्योंकि उनसे मैंने इजाजत नहीं ली, ये तो मैं कह सकती हूँ कि इनकी ज्यादती थी। तो उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने लड़की को बुलाया। लड़की ने कहा कि मैं 12 साल की थी जब से मुझे मेरे घर वाले बेच रहे हैं, और अब मेरी उम्र 17 साल है, और जिस शख्स से मेरी शादी हुई है इन्होंने की थी, मुझे बेचा था। ये तो बिक रही है, बाकी ये तो शादियां नहीं है, ये तो उसने मुझसे शादी की है और मैं अब मेरे औलाद होने वाली है, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये शादियों के नाम पे, क्योंकि कौन अपने ये कारोबार, बिल्कुल कारोबार कर रहे हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, और ये सारी इसमें पूरे लोग शरीक होते हैं, इसमें पूरे लोग शरीक होते हैं। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी जो है उसको शिफ्ट करने का नाम शादी करना। शैला साहबा मुझे बताएं कि देखिए बिल तो है, बिल तो आ गया। शैला साहबा एक चीज मुझे बताएं, अब बिल तो आ गया, इसका निफाज कितना अहम होगा, लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर करना पड़ेगा, और सजा क्या है? अगर फिर भी कुछ लोग तो इससे जिद्दी होते हैं, वो फिर भी अगर ये करेंगे तो कौन रिपोर्ट करे और उनकी सजा क्या होगी? रिपोर्ट भी नहीं हो रहा ना, वो तो मामला सजा का जानना बड़ा जरूरी है। हमने सिंध में 70 से ज्यादा शादियां होने से पहले रोकी हैं, और अब ये बात हमारे जजेस साहिबान को भी देखनी चाहिए कि एक कानून बन गया है। अक्सर हमें पता नहीं चलता और ये होता है कि लड़की के वालिदैन ने मुकदमा कर दिया, हर बात मिनिस्ट्री तक नहीं आती है, और कुछ हो गया या किसी ने मुकदमा कर दिया तो लोग जो हैं वो अच्छा, इसमें अगवा भी हो जाती हैं लड़कियां। जी जी। फिर उनसे कहा जाता है कि आप, इसमें मजहब का भी इस्तेमाल हो रहा था कि इसमें इस्लाम कबूल कर लिया गया। जब हमने लड़की से जाके कहा कि कलमा सुनाओ तो उसने कहा बिस्मिल्लाह, ना उसे कलमा आता था। आप मुझे बताएं, 1-10 इसका मुकाबला हम अपने असहाब से नहीं कर सकते। कोई जो है मौलाए कायनात है जिसकी मिसाल दी जा रही है, जिनके इल्म जो है उसके लिए वो मौला ने दावा किया सलूनी के जो पूछना है मुझसे पूछो। आप एक आम आदमी का उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो पढ़े लिखे घर हैं, जो पैसे वाले घर हैं, जिनके बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम जिनके, मुझे बताएं उन्हें मजहब की कितनी समझ बूझ है। हम इस उम्र में भी फतवा लेने सब कुछ करने जाते हैं, तो 8-9 साल की बच्ची को आप कैसे कह सकते हैं कि इसने मजहब छोड़ दिया? क्या उसे अपने मजहब के बारे में तालीमात थी? अच्छा, और जो शैला साहब एक और देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है ना निफाज में कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल, आपके सवाल को पहले, जी जी, हाँ आपके सवाल पे आ जाती हूँ मैं। पहले सबसे पहले
اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس میں گھر کا بندہ کرے، کیونکہ گھر کے بندوں کے مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو رہا. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اطلاع کر دے اور پولیس اسٹیشن میں کوئی بڑی محرر یا حوالدار یا جو بھی آپ کہتے ہیں SHO موجود ہے یا نہیں، لیکن اگر ایک سپاہی بھی موجود ہے تو اس سپاہی کو یہ حکم ہے کہ وہ موو کرے اور جا کے شادی رکوائے، اور وہ سارے لوگ جو اس میں شریک ہیں. صحیح، بالکل. پہلے تو وہ کمپلین ہی نہیں فائل کرتے نا کہ یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے اگینسٹ دا لا، نہیں اب تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگینسٹ دا لا ہے تو ہم پکڑ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب تک گھر والے شامل نہیں ہیں، جب تک گھر والے شامل نہیں ہیں نکاح نہیں ہو سکتا، جب تک قاضی شامل نہیں ہے، جب تک. اور لیگل میٹرز بھی سندھ حکومت دیکھے گی شیلا صاحبہ، لیگل میٹرز، عدالتی معاملات ان لڑکیوں جی بالکل، جی بالکل بالکل جی بالکل. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سارے لیگل میٹرز کو فری آف کاسٹ دیکھتا ہے اور ریہیبلیٹیشن بھی دیتا ہے. اور پروٹیکشن یہ ہے، پروٹیکشن ریہیبلیٹیشن دونوں ذمہ داری ہے. پروٹیکشن ایک ہے کہ ہم نے قانون بنایا اور اس کی اویئرنیس دی، اور دوسرا پروٹیکشن یہ ہے کہ جب اس طرح کا کیس رپورٹ ہو تو فوراً بچی یا بچہ جس کے ساتھ بھی ہوا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور شیلا جی مسئلہ وہاں آئے گا کہ اگر ہو گیا نکاح اور اس کے بعد کمپلین گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہی پھر ہے نا کہ کورٹ میٹرز اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. جی ایسا بہت سارے کیس ہیں، اور اس کیس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہدی کاظمی ورسز ظہیر، جی 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 بالکل بالکل، اس میں بھی ہم نے جو ہے بچی کو بازیاب کرایا. اس کے علاوہ 26 لڑکیاں بازیاب کرائیں جو کم عمری کے نکاح کے جال سے کی گئی تھیں، اور 70 کے قریب ہم نے وہ بچیاں روکی جن کا نکاح ہونے والا تھا، اور 30 کے قریب ہمارے پاس وہ بچیاں تھیں کہ جن کی FIR وغیرہ ہو گئی تھی کہ ان پہ. شیلا صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ایک اور چیز، اب ہمارے پاس وقت بھی کم رہ گیا کہ ججز نے انہیں جانے بھی دیا. یہ تو ہمارا ظاہر آئرنی ہے نا کہ ہمارا. اچھا مجھے بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو کس طریقے سے آن بورڈ لینا ہے؟ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو آن بورڈ کیسے لینا ہے؟ یہ بھی ایک دیکھیں اس میں حکب تو ہے. یہ بہرحال دیکھیے اس میں بات میں نے آپ سے وہی کہی کہ جو نکاح نامے کی شرط نمبر 20 ہے، پلیز اس کو غور سے پڑھیں کہ لڑکے کی اس سے پہلے ہے بلکہ لڑکے کی ماہانہ انکم کیا ہے، کیا لڑکا لڑکی کے اخراجات جو ہیں بیسک ان کو بھی پورا کر سکتا ہے یا نہیں. تو آپ کیسے چھوٹی لڑکی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کیا نکاح نامہ کی شرائط لڑکی کو سنائی گئی ہیں، کیا لڑکی اس قابل ہے کہ وہ ان شرائط کو سمجھ سکتی ہے. اگر چھوٹی لڑکی اور بڑا شوہر ہے تو نکاح نامہ تو کاٹ دیا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ نہیں لکھا کہ لڑکے کی فیملی خرچے پورے کر سکتی ہے، نہیں لکھا ہے کیا لڑکا پورا کر سکتا ہے، کیا وہ اس قابل ہے. بہت شکریہ شیلا صاحب، آپ نے میں وقت دیا. جی شیلا جی آپ بہت امیزنگ کام کر رہی ہیں. سو پراؤڈ آف یو، بہت ریسپیکٹ، دعائیں آپ کے لیے. میں آپ کبھی جب ریڈیو بھی سن رہی ہوتی ہوں نا یہاں کراچی میں، تو بار بار میسج آ رہا ہوتا ہے ڈومیسٹک ابیوز جو ہے اس کے خلاف رپورٹ کریں. دیکھیں سن کے بھی لوگوں کو بہت حوصلہ ملتا ہے. میں نے ابھی بہت سال سے کبھی ایسے سنا تھا نہیں. تو ریڈیو پہ بھی اویئرنیس کے میسیجز آ رہے ہیں، نمبرز آ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ڈومیسٹک ابیوز آپ پہ ہو رہا ہے یا آپ کو شک ہے کہ کسی پہ ہو رہا ہے تو ان نمبرز پہ کال کریں، فوراً رپورٹ کریں. بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. ان جیسے لوگوں کی یہ کوششیں ہیں، بہت بہت اچھی بات ہے. بالکل. ایک بریک ہم نے لینا ہے، رائز اینڈ شائن پہ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں نادیہ خان، زہیب حسن، اور یہ تیسرے کون ہے بھائی؟ تیسرے ہمارے بھائی یہ سلیم بھائی ہیں جنہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے بھارت کو. اور بھارت میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، جس طرح یہ تنقید کرتے ہیں مودی پہ اور مودی کو آئینہ دکھاتے ہیں، وہ سب کے سامنے. اس سے پہلے بھی ہمارے شو پہ آئے تھے. اور دھماکے ختم نہیں ہوئے جو وہاں دھماکے ہو رہے ہیں ابھی تک، بخلاہٹ کے، پریشانی کے، شرمندگی کے، وہ ہوتے ہی رہیں گے. آپ ہنس رہے ہیں یار، یہ کیا بات ہے؟ آپ ان کا دل جلا رہے ہو، ہنس رہے. جی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آسک مودی. اب آسک مودی ہوگا لیکن سلیم بھائی جو ہیں یہ پوچھیں گے سوال. یہ ذرا تنقیدی پہلو ہوگا. پیچھے مودی جی کو لگا دیں آپ، جو مختلف کام کرتے ہیں نا مودی جی، اگر آپ لگا سکتے ہیں تو. جی سوشل میڈیا میں تو آپ نے ان کو دیکھا ہی ہے زبردست سٹائل سے بات کرتے ہوئے ہمارے شو میں بھی. چلے جی شروع ہو جائے. نادیہ ہم ذرا ان کو اسپیس دیتے ہیں ساری. بالکل جی
लो भाई सजनों बेलियो भाइयों बहनों, तूफानी खबरों और उस पर आतिश फिशानी तज्जिया लेकर सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, बदनामी और दुनिया भर में इज्जत की नीलामी के बाद मोदी अपनी राजनीति की अर्थी को घसीटते हुए, अपना जिगर पीटते हुए युद्ध के मैदान से निकलकर इलेक्शन के मैदान में उतर आया है और सर पर सिंदूर का टोकरा रखकर गली गली करिया करिया इलेक्शन के बाजार में बेचता फिर रहा है और बदले में वोट के बजाय जिल्लत समेटता फिर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी जनता सवाल कर रही है कि ये हुजूर क्या बना दिया, हुजूर क्या बना दिया, अरे हुजूर क्या बना दिया, सिंदूर का माथे का कलंक बना दिया, धब्बा बना दिया, नासूर बना दिया और 7 जहाज गिरने के भेद खुलने लगे हैं। नेताओं के साथ साथ जर्नैल भी सच उगलने लगे हैं और उगलकर मोदी की 56 इंच की छाती पर मूंग दलने लगे हैं, जिसके बाद मोदी के ना अंग चैना है न नींद नैना है और वो सटपटा कर किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी षड्यंत्र रचा सकता है, लेकिन अगर कोई षड्यंत्र रचाएगा तो पहले से ज्यादा जिल्लत, रुसवाई, पसपाई और जग हंसाई पाएगा और पाकर घगयाएगा और घगयाता हुआ अमेरिका को आवाज लगाएगा कि ऐ आका हमारे, ऐ आका हमारे, ऐ पालन निहारे, निर्गुण है निहारे, तुझ भी ढाबरा को रो रहे, आओ आओ चले भी आओ के शहीद हमारी इज्जत की लगोटी उतार चले, रिडार चले, ना हथियार चले, ना ड्रोन का कोई वार चले और अगर कुछ चले तो कबाड़ियों के कारोबार चले भी आओ। जो गुजरी सो गुजरी, हम पे जो गुजरी सो गुजरी, युद्ध के मैदान में फ्रांस की भी लंगोटी उतार चले, उसको भी करके जलीलो ख्वार चले। याद रखो, जिन्होंने मोदी की राजनीति को जलाकर राख किया, खाक किया, खसो खशाक किया, अगर उस चिंगारी को सुलगाएगा दोबारा तो उससे ऐसे शोले भड़कने लगेंगे कि मोदी की आंखों के गोटे बाहर आ जाएंगे, नुथने फड़कने लगेंगे। फिर मोदी की कायरता की फिल्में बनेंगी, ड्रामे बनेंगे, लिखारी इबरतनाक कहानियां लिखेंगे, कवि कविताएं लिखेंगे और लिख कर राहों चौराहों और गुजरगाहों पर चिपकाएंगे, जिसके बाद उसकी आने वाली नस्लें पढ़कर शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। और तुम मोदी के अंधभक्तों, पाकिस्तान को गाली देने वाले मोदी के अंधभक्तों, नथुराम गोडसे के पैरोकारों, बड़े बड़े घामड़ दिमाग देखे, बड़े बड़े कुंद ज़हन देखे, घामड़ दिमाग देखे, जय्यद जाहिल देखे, मगर तुम सादा कोई देखा। होश में आओ, अपने इन ढोंगी रंगबाज नेता जिन्होंने मांग के सिंदूर को हिंदुस्तान के माथे का कलंक बना दिया, इन्हें पहचानो। तुम्हारे ये सवा मन की तोंद वाले नेता चाहते हैं कि तुम्हारे पेट में रोटी ना हो, तन पे कपड़ा ना हो, पांव में जूती ना हो और तुम उनके इलेक्शन जलसों में नंगे पांव नाचो और उनकी मोटी गर्दनों में जीत के हार डालो और डालकर उन्हें अपने कंधों पर उठाओ और उठाकर संसद के महल में बिठाओ और बादशाहत की गद्दी पर बिठाओ और खुद वही कच्ची बस्तियों, बदबूदार तफूनज़दा मच्छर कॉलोनियों में चले जाओ जहां ना रोटी है ना पानी है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आपके देश में पाए जाते हैं, भूख से चूहे खाते हैं और तुम्हारे ये नेता तुम्हें रोटी खिलाने के बजाय वक्फे से युद्ध का चूरन खिलाते हैं। ये तुम्हारा सारे का सारा गोदी मीडिया, जिन्हें तालीमी इदारों के बजाय बंद कमरों में बिठाकर पढ़ाया जाता है कि घर का चूल्हा जलाने के लिए सहाफत की चिता जलाना जरूरी है और जलाकर उसकी खाक उड़ाना जरूरी है और उड़ाकर ठुमके लगाना जरूरी है और लगाकर मोदी का जी बहलाना जरूरी है। पाकिस्तान को गालियां देने वाले अंधभक्तों, अगर तुम अपने इन नौसरबाजों को नहीं पहचान रहे तो फिर एक कागज लीजिए, उस पर लिख के जेब में रख लीजिए कि तुम इंसान नहीं रहे,
اور وہ گولی مارنے کی دھمکی دینے والے تمہارے مودی کی تمام گولیاں اور گولے گودی میڈیا کے سپولے اور ساڑے بڑبولے شہینوں کے پیروں کی راکھ ہو چکے، خاک ہو چکے، خسو خاشاک ہو چکے۔ مودی کی دھمکیوں کے میرے پاس جواب اور بھی بہت ہیں جنہیں سن کر کہیں میرے ہماری طرف کے دانشور نہ جاگ جائیں اور جاگ کر مجھے اقدار و اخلاقیات، تہذیب و تمدن کا درس نہ دینے لگیں اور دے کر پھر اپنے ضمیر سمیت سو نہ جائیں، جنہیں نہ پھر کبھی کوئی مودی کا میزائل جگا پائے گا، نہ معصوم بچوں کی ہچکیاں بچا پائیں گی۔ تو سجنوں، بیلیوں، بھائیوں، بہنوں، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، بڑے امپورٹنٹ زبردست سوال کیے، بہت زبردست سلیم بھائی۔ بالکل آسک مودی سے کیا آسک کیا کہ کوئی جواب ہی نہیں، ویسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ G7 میں انویٹیشن ان کو ملا نہیں، کینیڈا نے ان کو بلایا نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ ہاں، موڈ نہیں ہے بھائی اس دفعہ جانے کا۔ سلیم بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ بلایا ہی نہیں ہے، بلایا نہیں ان کو۔ بلایا ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کو جائیں گے، یہ بلایا ہی نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں نا، اور ان کا میڈیا لکھ رہا ہے کہ جی اس دفعہ ان کا جانے کا کچھ پلان نہیں ہے۔ ارے میڈیا کو چھوڑیے، ان کا تو ان کی حالت وہ ہے، اپنی سیکورٹی ایجنسیوں کا جو ناکامی ہے وہ پاکستان پر ڈال دیتے ہیں، پاکستان میں یدھ کی ناکامی جو ہے چائنا پر ڈال دیتے ہیں۔ ان کی حالت اس بندے جیسی ہے جو اپنی نالائکی اور نہلی کی وجہ سے جگہ جگہ خوار و خستہ ہوتا ہے اور شام کو آ کر اپنے پڑوسی پر سوار ہو جاتا ہے کہ صبح تمہارا منہ دیکھ لیا تھا۔ بالکل، کیا بات، ادھر دیکھ کے بولو کہ صبح تمہارا منہ دیکھ لیا تھا۔ اور آپ مزید میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، آپ یہ دو منہ دیکھیے۔ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت یہ زبردست۔ جناب، یہ تو تنقید مودی پر ہوتی رہے گی، اور بڑی یہ ایسی تنقید نہیں کہ بیس لیس ہے، ہم نہ بھولیں گے اور نہ بھولنے دیں گے۔ ہاں بالکل ایسے، یاد رکھیے کو بھولنے نہیں دیں گے، جو کچھ ہوا، جو ہمارے شہداء کی جانیں گئیں، ہم بھولیں گے نہیں۔ دنیا بھر میں جگہسائی آپ کی ہو رہی ہے، اور آپ کے اندر بھی لوگ اب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ کی چیف آف ڈیفنس سٹاف نے کہہ دیا ہے کہ رافیل ہمارے گرے ہیں، اب وہ کیا وجہ ہے، کیوں گرے ہیں، اور پھر G7 کا بتا دیا۔ ہر چیز کا بہانہ کہ نہیں جی، مودی کہہ رہے ہیں کہ یہ پلینز میں کوئی ڈیفیکٹ تھا، مینوفیکچر فالٹ تھی، ورنہ تو ایسا نہیں ہونا تھا۔ پہلے تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا وقت لگا ہے، جب ساری دنیا مان گئی تو یہ بھی مان گئے۔ تو جو شروع سے جھوٹ بول رہا ہے وہ سچ کبھی بول ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہماری سفارتی جو کامیابیاں ہیں وہاں سے بھی ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں، اور اس سے پہلے انڈین ڈیلیگیشن بھی گیا ہے، لیکن ان سے کوئی بات بن نہیں پا رہی ہے، اور ان کا جو نریٹو ہے وہ دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے جانب، کیونکہ اب حقائق جو سچائی ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے، سب کے سامنے آیا ہے کہ کون ایگریسر ہے، کس نے یہاں پر آگ لگائی ہے اس خطے میں، اور کون چاہتا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ ملے، وہ بہت بھارت بڑی ہے۔ یہ پاکستان کی، پاکستانیوں کی جیت ہے۔ سر اٹھا کے چلیں، اپنے ملک کے 7 ہمیشہ 6 ڈیفینڈ کریں، 5 الفاظ میں 4 یا 3 2 پاکستان زندہ باد۔ یس، نمبر 1 is پاکستان۔ خدا حافظ۔